اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے اس پرفتن دور میں ہم اپنے دل کی حفاظت کیسے کریں۔ ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں پر فتنوں کا نزول اس طرح ہے جس طرح بارش ہو رہی ہے۔ فتنے ایک اور دو کر نہیں نازل ہو رہے بلکہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے، اور ایسے فتنوں کے نزول کے وقت بندہ اپنے دل کی حفاظت کیسے کرے گا۔ ایک دور تھا جب فتنوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے گھر میں آ جاتا تھا تو محفوظ ہوتا تھا، لیکن آج اس دور میں جتنا زیادہ انسان خلوت میں آئے گا اور جتنا زیادہ انسان اپنے گھر میں رہے گا وہ اتنا زیادہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ یہ آج کا دور ہے، بس شرط یہ کہ اس کے پاس ایک عدد موبائل موجود ہو، وہ دنیا کی ہر برائی کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، ہر برائی میں اپنا حصہ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا۔ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والے دل یعنی اللہ کی طرف لوٹنے والے دل، توبہ کرنے والے دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا۔ ادخلوها بسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے ندا دی جائے گی، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کہ تم نے مجھے دیکھا نہیں، اس کے باوجود بھی منکرات سے ڈرتے رہے، جس سے میں نے منع کیا تھا اس سے بچتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دل لے کر آئے ہو جو دل ہمیشہ میری طرف لوٹنے کے لیے کوششیں کرتا رہا، توبہ کرتا رہا۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ آج جو داخل ہوگا جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ لہم ما یشاؤون فیہا، اور اس جنت میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس ہے۔ جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تو ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہم رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ بندہ جو بغیر دیکھے رحمان پر ایمان لائے، اس سے ڈرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر وہ دل رکھے جو بار بار رحمان کو یاد کرتا ہو، اس کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہو، اور ایسے دل کے ساتھ اگر اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَادْخُلُوهَا بِسَلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والا اور رجوع کرنے والا دل رکھنے والا انسان اس دنیا میں پرفتن دور میں بھی اگر رہے تو سلامتی کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ سمپل سا قاعدہ ہے کہ بندہ اپنے دل کی حفاظت کرے، اور دل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک پارٹ ہے، ایک آرگن ہے جسے دل کہتے ہیں، وہ پارٹ اگر اچھے سے رہا، صلاح کے ساتھ رہا، نیکی کے ساتھ رہا، تو پورا جسم اس کا نیکی کے ساتھ رہے گا، سارے معاملات اس کے اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ دل بگڑ گیا، فساد کا شکار ہو گیا، فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم فساد کا شکار ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ بندے کا دل اگر اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کسی بھی برائی میں اگر جائے گا تو یقین مانیے اگر وہ بدنگاہی کر رہا ہے تو اس کے پاس زنا کرنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوگی، دل کی ضرورت نہیں ہوگی، اب ہاتھ کی ضرورت ہوگی، اپنے اعضائے بدنیہ کی ضرورت ہوگی۔ یعنی دیکھا آنکھ نے ہے، چاہا دل نے ہے،
لیکن کرنا پڑ رہا ہے ہاتھ کو اور پیروں کو. یعنی گناہ کر رہا ہے انسان کب؟ جب اس کا دل بگڑ رہا ہے. جب وہ دل صحیح ہو جاتا ہے تو بندہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتا. کوئی بندہ کسی قیمتی چیز کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اسے چوری کر لوں، تو یہ چیز اس کے دل میں آئی، اس نے دل میں چاہا کہ میں چوری کر لوں، لیکن چوری کی کس نے؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس چیز کو اٹھا لیا، چاہا دل نے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کی حفاظت کرو، دل سب سے اہم ہے. اگر دل کو اپنے اندر کر لیا، کنٹرول میں کر لیا، تو آپ نے سارے جسم کے اعضاء کی حفاظت کر لی. لیکن اگر دل کنٹرول میں نہیں ہے اور باقی اعضاء کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سارے اعضاء کو کنٹرول کرنے والا، ان کو حکم دینے والا، ان کو روکنے والا وہ دل ہی ہے. تو اگر آپ سارے اعضاء کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، پارٹس آف باڈی کو، تو سب سے پہلے آپ اپنے دل کو کنٹرول کریں. اگر دل کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ برائیوں سے بچ جائیں. برائیوں کا اس قدر نزول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث مبارکہ پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں پڑھی، پڑھنے کے بعد میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرن اول کی شخصیت ہے، اور وہ قرن اور وہ زمانہ اتنا بہتر ہے کہ خود حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. اس کے بعد جو زمانے آئیں گے بہترین ہوں گے، اور آہستہ آہستہ بہتری ختم ہو جائے گی. اس دور میں رہ کر آپ نے کیا فرمایا کہ کیا برائیوں کا دور آئے گا. فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب عرض الحصیر عودا عودا. آپ فرماتے ہیں دلوں پر فتنے اس قدر نازل ہوں گے جیسے ایک چٹائی میں لکڑیاں ہیں. تشبیہ تو دیکھیے، مثال کیا زبردست ہے. کیا فرمایا؟ انسانوں کے دلوں پر فتنے ایسے نازل ہوں گے جیسے ایک چٹائی ہے اور اس میں لکڑیاں ہیں. آپ نے کوئی ایسی چٹائی دیکھی ہے جس میں ایک لکڑی لگائی گئی ہو، 4 لکڑی کے بعد ایک لکڑی لگائی گئی ہو؟ پوری چٹائی جو ہوتی ہے وہ لکڑی پر بیسڈ ہوتی ہے. اگر لکڑی نہ ہو تو چٹائی وجود میں نہیں آئے گی. تو ایک لکڑی کے فوراً بعد دوسری لکڑی، ایک لکڑی کے بعد فوراً دوسری لکڑی، بس اس طرح ملی ہوئی جب لکڑی ہوتی ہے تب چٹائی تیار ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں فتنوں کا نزول ایسا ہوگا جیسے اس چٹائی میں لکڑیاں ہیں. گیپ ملے گا ہی نہیں انسان کو. کہیں وہ بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں ابھی تھوڑا دیر کے لیے برائیوں سے دور ہو جاؤں، اس کی سوچ سے دور ہو جاؤں، ممکن ہی نہیں ہوگا اس کے لیے. آج دیکھیے نا، مسجد میں بھی ہم آتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں یہ موبائل رکھا ہوا ہے. ہم نہ بھی سوچے تو یہ ہمیں یاد دلا دیتا ہے. اس میں ریمائنڈر کا سسٹم لگا ہوا ہے جو ہمیں ہر چیز یاد دلا دیتا ہے. ایسی کئی برائیاں ہیں کہ ہم خلوت میں بیٹھنے کے بعد بھی اسے نہیں چھوڑ پاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیتے ہیں برائی کرنے کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چھوٹی سی نیکی برائی تھی، اس سے کیا ہوگا. لیکن وہی برائی ایک بڑا پورٹل کھولتی ہے اور بندہ بچ ہی نہیں پاتا، اور ایک کے بعد دوسرے دروازے میں گھستا چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس دل کے پاس فتنے نازل ہو، جس دل پر فتنے نازل ہو اور وہ دل اس فتنے کو قبول کر لے کہ ٹھیک ہے یہ برائی میں کر لیتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی اس فتنے کو وہ دل قبول کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. پھر جیسے ہی دوسرا وہ فتنہ قبول کرتا ہے دوسرا دھبا لگتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے لگتے لگتے وہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے نیکیاں بتائی جائے کہ یہ کام کر لو اتنی نیکی ملے گی، اسے سمجھ ہی میں نہیں آتا. ہوتا ہے نا، آج ہم کسی کو بتائیں کہ یار یہ کر لو تم کو جنت میں مقام ملے گا، ہنستے ہیں لوگ. اگر کسی نے آپ کے لیے محنت کی ہو، کوشش کی ہو، اور آپ اسے پیسے دینے کی بجائے جزاک اللہ کہے تو وہ ہنسے گا. وہ کہے گا وہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے پیسہ دو، پہلے دنیا میں ہمیں بدلا دو. کسی سے آپ کہے کہ اللہ آپ کا کام کر دے گا، اللہ آپ کو مقام عطا فرمائے گا، آپ میرا یہ کام کر دے تو وہ ہنستا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کالا ہو چکا ہے. اب جب جنت کے بارے میں اور جزائے آخرت کے بارے میں جب بیان ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے،
یہ وہی دل ہے جو کالا ہو چکا ہے، نیکیاں سامنے آتی پتہ نہیں چلتا، اور ہر برائی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کا دل اور نفس جو چاہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن وہیں پر دوسرا دل ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے فتنے نازل ہوتے ہیں تو وہ فتنوں سے انکار کر دیتا ہے، اس کے سامنے کوئی برائی آتی ہے تو ان برائیوں سے وہ اعراض کر لیتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، میں اس چھوٹی سی برائی کو کر کے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں آگے برائی نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے میں بڑی برائیوں میں پڑ جاؤں، لہٰذا وہ اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے بدنگاہی سے، اپنے ہاتھوں کو دور کر لیتا ہے برائیوں سے، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ ایک برائی سے دور ہٹتا ہے اس کے دل پر ایک سفید دھبا لگتا ہے، اور اسی طرح جب وہ ان فتنوں سے بچنے لگتا ہے تو سفید دھبوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور اس کا دل بالکل صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، صاف و شفاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، اتنا صاف ہو جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے سامنے فتنے آتے بھی ہے تو وہ اسے قبول ہی نہیں کرتا، اور اسے کوئی محنت بھی نہیں لگتی، کیونکہ جو اس نے اسٹارٹنگ میں محنت کی تھی اس کی بنیاد پر دل اتنا زیادہ کیپیبل ہو گیا ہے برائیوں سے لڑنے کے لیے کہ برائیاں اس کے سامنے ہوتی اسے نظر نہیں آتی، اب اسے محنت نہیں لگتی کہ بد نگاہی کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، اب اسے محنت نہیں لگتی کہ اپنے دل کو سمجھائے کہ تم کسی کو دھوکہ نہ دو، بلکہ اب اس کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ شروعات میں جو اس نے محنت کی ہے اس کی بنیاد پر اس کا دل صاف اور شفاف ہو گیا ہے، اور اب کوئی برائی اس کے سامنے کتنی بھی آ جائے وہ اسے لڑ لے گا۔ ایک شخص تھا، نوجوان، دل بھی اس کا زندہ تھا، شب زندہ دار تھا، راتوں میں عبادت کرتا تھا، یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے۔ وہ نوجوان جو راتوں میں عبادت کرتا تھا، ایک دن وہ بیٹھا انٹرنیٹ پر، اور بیٹھنے کے بعد اس نے ایک برائی کو دیکھا، ایک لنک تھا برائی کا، تو اس نے کہا یہی تو دیکھ لیتا ہوں، یہی ایک ہی برائی ہے، ابھی تک تو میں ہمیشہ سب راتوں کو زندہ کرنے والا تھا، جب سب سوتے تھے میں عبادت کرتا تھا، آج تھوڑا سا یہ دیکھ لیتا ہوں کیا بات ہے۔ لیکن وہ اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بن گیا، اور کیا ہوا، ایک کلک کیا اس کے بعد اس سے بڑی برائی سامنے آئی، اس کی آنکھیں اور کھل گئی، اس نے اور کلک کیا، اسی کرتے کرتے وہ اتنا دور چلا گیا کہ وہ برائیوں کے سمندر میں چلا گیا، اب اس کا باہر آنا مشکل تھا۔ وہی بندہ، وہی نوجوان جو ہمیشہ مسجدوں میں ہوا کرتا تھا، آج صرف ایک کلک کی بنیاد پر اس نے سمجھا کہ یہ ایک کلک ہے، لیکن اسے یہ حدیث نہیں پتا تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جس برائی کو اندر آنے کی اجازت دے گا وہ برائی اس کے دل کو کالا دھبا لگا دے گی، اور جس طرح اس نے کلک کیا ایک کالا دھبا لگا، دوسرا کلک کیا ایک کالا دھبا لگا۔ ذرا سوچئے کہ دن میں ہم کتنی مرتبہ برے لنک پر کلک کرتے ہیں اور کتنا دھبا لگتا چلا جاتا، آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، صرف آپ نے دیکھا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف دیکھنے کی بنیاد پر دل کالا ہونے لگتا ہے، اس قدر سیاہی بڑھتی ہے کہ بندہ برائیوں کے سمندر میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ لڑکا پھر دوبارہ واپس نہیں آیا۔ وجہ کیا تھی؟ اب اسے برائی آزادی لگنے لگی، جب وہ گناہ کرتا تھا تو کہتا تھا یہ میری آزادی ہے، مجھے بند کر کے رکھ دیا تھا تم نے، یہ نہ کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو، آج تو میں آزادی کے ساتھ جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، نہیں تو تم لوگوں نے تو سگریٹ پینا محال کر دیا تھا، بڑوں کے سامنے سینہ تان کر چلنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے، آج تو میں شان سے چلتا ہوں، چاہے مجھ سے بڑا کیوں نہ ہو، ڈانٹ دیتا ہوں، مجھ سے چھوٹا ہو تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی کہ میں اس پہ شفقت کروں، کیا اس کا باپ موجود نہیں اس پہ شفقت کرنے کے لیے؟ اب میں آزاد ہوا، اب برائیاں اس کو آزادی لگنے لگی، پہلے انہی برائیوں سے بچنے کے لیے وہ کوششیں، وہ محنت کرتا تھا، آج برائیاں اسے آزادی لگنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں کثرت سے کرتے تھے، ایک دعا تھی جسے فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو تیری اطاعت اور تیرے دین کی جانب پلٹ دے۔ اللہ کے رسول کثرت سے دعا فرماتے، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں اتنی کثرت سے دعا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اہم بات، آپ کتنی بھی محنت کر لیں نیک بننے کے لیے، گارنٹی نہیں کہ آپ نیک بن جائیں گے۔ اس حدیث کو سنیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ إِصْبَعِ الرَّحْمَانِ، آپ نے فرمایا
بندے کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جہاں چاہتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے۔ اب بندے کے ہاتھ ہی میں کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ وہ دعا کرتے رہے، مالک میں نیک صحیح، میں بہت نماز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے کبھی بھی اس نماز سے دور مت کرنا۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرے، اپنی فتح نہ سمجھے کہ میں آ گیا مسجد میں تو اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں۔ جب بھی یہ خیال آئے سمجھ لیں کہ یہ شیطان میرے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے کہ میں اب کافی عبادت گزار بندہ بن گیا ہوں۔ جیسے ہی محسوس ہونے لگے کہ اب میں تو کافی عبادت گزار ہو گیا ہوں، اب لوگ میرے ارد گرد گھومنے لگے ہیں، نمازی کہنے لگے ہیں، فوراً دعا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اس دھرتی پر کوئی ہے؟ ان سے زیادہ پابند سلاسل اور پابند احکام الہیہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ معصوم ہو کر بھی وہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے دل کو کسی اور طرف نہ پھیرنا مالک، صرف اپنی طرف۔ تو جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل کو بھلائی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جس کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اس کے دل کو برائیوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ تو خیر کی طرف اگر آنا ہے تو کوشش کرے کہ ہمیشہ اللہ کی جانب تضرع اور انکساری کے ساتھ کھڑے رہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کافی عبادتیں کر لیے، میں سالوں سے عبادت کر رہا ہوں۔ جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہوگا اتنا زیادہ متواضع ہوگا، اتنا زیادہ منکسر ہوگا، تو انکسار اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک نوجوان ایک عالم دین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور دل کی حفاظت کرنا ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن مجھے یہ تو بتائے کہ میں اپنے دل کی حفاظت کروں کیسے؟ دل کی حفاظت کرنا ہے، میں کروں کیسے؟ دعا تو میں کروں گا، ویسے میں کیسے کروں دل کی حفاظت؟ شاندار جواب دیا۔ انہوں نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور کہا کہ یہ موبائل تمہارے پاس؟ بولے ہاں ہمارے پاس بھی موبائل ہے۔ کہا کہ اسے کب چارجنگ پہ لگاتے ہو؟ کہا کہ جب یہ موبائل کام کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا، چارجنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو میں اسے چارجنگ پر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگا دیتا ہوں۔ کیوں لگاتے ہو آپ چارجنگ پر؟ کہا اس لیے تاکہ یہ کام کرنے کے لائق ہو جائے۔ کہا اسی طرح تمہارا دل بھی ہے جسے چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب تمہیں ایسا لگے کہ اب دل دنیا داری میں بہت زیادہ ملوث ہو گیا ہے، تو اب اس دل کو اس کے خالق کے ساتھ چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، تاکہ وہ اپنے خالق کی یاد میں مگن ہو جائے۔ جب وہ اپنے خالق کی یاد میں مگن ہو جائے گا تو اس قابل ہو جائے گا کہ اب تم فتنوں کے درمیان بھی کھڑے رہو تو تمہیں فتنوں میں ملوث نہیں ہونے دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے دل کو صلاح اور نیکی کی طرف پھیر دے، اور شر اور برائی سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔